السلام علیکم ذہنی انقلاب۔ ماہر نفسیات نے تحقیق کے بعد یہ چیز ثابت کی ہے، اس دنیا کے اندر تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس دنیا میں تین قسم کے ممالک بھی ہوتے ہیں۔ تو تین قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بار بار تجربہ کرتے ہیں اور ان تجربوں سے سیکھ جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک یا دو بار تجربہ کرتے ہیں اور تجربہ کرنے سے سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کی سمت کو درست کر لیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ یا ممالک ہوتے ہیں جو دوسروں کے تجربے سے سیکھتے ہیں اور زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو جو یہ تیسری قسم کے لوگ یا جو تیسری قسم کے ممالک ہوتے ہیں، ان کو صاحب بصارت یا صاحب بصیرت کہا جاتا ہے۔ دے آر ویژنری پیپل۔ تو اب میں جو تیسری قسم کے لوگ ہیں اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے جاپان کی۔ انجن جاپان نے ایجاد نہیں کیا تھا، کار جاپان نے ایجاد نہیں کی تھی، موٹر سائیکل اور کار کے اسپیئر پارٹس بھی جاپان نے ایجاد نہیں کیے تھے، بیٹری، سیل، جوسر مشین، واشنگ مشین، مائکرو ویو اوون یہ جاپان نے ایجاد نہیں کیے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں یورپ نے ایجاد کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی سب سے بہترین انجن جاپان کا ہوتا ہے، دنیا کی سب سے بہترین کار جاپان کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اسپیئر پارٹس، جوسر مشین، واشنگ مشین، استری، مائکرو ویو اوون، یہ ساری چیزیں پوری دنیا میں جاپان کی مشہور ہیں اور نمبر ایک بہترین کوالٹی کی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جاپان نے کیا کیا؟ جاپان نے دوسروں کے تجربوں سے سیکھا۔ جو چیز یورپ نے بنا دی، جاپان نے اس کا دوبارہ تجربہ نہیں کیا کہ یہ میں چیزیں خود بناؤں گا، اس نے بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر کاپی کیا اور اس کو اور بہتر بنا دیا۔ تو جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاپان انوینٹر نہیں ہے، جاپان انوویٹر ہے۔ انوینٹر وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو پہلی مرتبہ بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، جس کا دنیا میں وجود نہیں ہوتا۔ اور انوویٹر وہ ہوتا ہے جو بنی ہوئی چیز کو اور بہتر کوالٹی کی بنا کے دیتا ہے۔ تو جاپان انوینٹر نہیں ہے، وہ انوویٹر ہے، وہ چیزوں کو اچھا بنا کے دیتا ہے۔ تو اس نے دوسروں سے فائدہ اٹھایا۔ اب جو پہلی قسم کے لوگ یا جو پہلی قسم کے ممالک ہے جو خود تجربہ کرتے ہیں اور بار بار تجربہ کرتے ہیں، جب تک وہ تجربہ نہیں کرتے انہیں سکون نہیں ملتا۔ تو اس کی مثال ہمارے پاس ہے کہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں، جو بہت سارے پاکستانی ہیں جو یورپ جانا چاہتے ہیں اور ایجنٹوں کے ذریعے وہ یورپ جاتے ہیں، اور ہر سال وہ اپنی جان کی بازی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال واقعہ ہوا تھا، اتنے سارے پاکستانی ایجنٹوں کے ذریعے کشتیوں کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ جو کشتی تھی وہ اٹلی کے سمندر میں ڈوب گئی تھی، جس میں بہت سارے پاکستانی لوگ مر گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اگلے سال پھر پاکستانی ایجنٹوں کے ذریعے جاتے ہیں اور ہر سال لوگ وہ اس میں مرتے ہیں، پھر بھی اس کا تجربہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے 1842 کے اندر برطانیہ نے افغانستان پہ حملہ کیا اور افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی، اور جلال آباد کے اندر اس نے اپنی چھاؤنی بنائی۔ تو جلال آباد سے تقریباً 16,000 فوج، برطانیہ کی فوج افغانستان کے دوسرے علاقوں میں نکلی، اور وہ 16,000 فوج کو افغانی قبائلیوں نے پہاڑوں کے اندر ذبح کر کے پھینک دیا، اور صرف ایک فوجی تھا، انہوں نے جس کو زندہ چھوڑ دیا تاکہ وہ جلال آباد کی چھاؤنی میں جا کے برطانیہ کو بتائے کہ بقیہ فوجیوں کے ساتھ کیا حال ہوا ہے۔ تو یہ جو اسکرین پہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، گھوڑے کے اوپر جو فوجی بیٹھا ہوا ہے، یہ وہی فوجی ہے جس کو زندہ چھوڑا گیا تھا، اور اس فوجی کا نام ہے ڈاکٹر ولیم بائیڈن، اور یہ پھر زخمی حالت میں تھا۔ تو یہ جلال آباد چھاؤنی پہنچا اور وہاں پہ اس نے برطانیہ کو بتایا کہ فوجیوں کے ساتھ کیا حال ہوا ہے۔ تو وہاں سے برطانیہ جو اس وقت کی سپر پاور تھی اس کو سمجھ میں آ گئی، اور وہاں سے افغانستان سے اس نے اپنا بوریا بستر لپیٹ کے وہ چلا گیا کہ پہاڑوں سے کون جنگ جیتتا ہے، جس ملک میں پہاڑ ہو وہاں پہ کیسے جنگ جیتی جا سکتی ہے، راستے تو تمہیں پتہ ہے نہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب اس سے تقریباً 125 سال بعد ہمارا ایک اور بہادر رشیا 24 دسمبر 1979 کو افغانستان میں داخل ہوتا ہے اس کو فتح کرنے کے لیے، اور 10 سال پہاڑوں کے ساتھ اپنی سر ٹکراتا ہے، اربوں ڈالر خرچ ہوئے، لاکھوں اپنے فوجی مروا دیے، تو آخر اس کو بھی افغانستان سے بھاگنا پڑا۔
رشیا کا جو آخری فوجی گیا تھا 15 فروری 1989 کو رشیا کا آخری فوجی افغانستان سے واپسی گیا تھا رشیا. تو یہ جو اسکرین پہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ اسی فوجی کی تصویر ہے. اس کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل بورس گروموف اور اس کے ساتھ جو لڑکا ہے یہ اس کا بیٹا ہے میکسن. اور یہ بڑی یادگار تصویریں ہیں, پوری دنیا میں مشہور ہوئی تھی. تو یہ آخری فوجی تھا روس کا جو افغانستان سے یہ واپسی ہوا تھا. یہ ہو گیا, برطانیہ نے تجربہ کر لیا, اس کے بعد رشیا صاحب آ گئے تجربہ کرنے کے لیے. تو یہ 2 تجربے ہو گئے, دونوں اس وقت کی سپر پاور. یہ ان کا برا حال ہوا, افغانستان کے پہاڑوں سے ٹکریں مار مار کے یہ چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ 2 تجربہ ہو گئے. اور امریکہ نے تجربہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور رشیا کے ٹکڑے ہو گئے تھے. امریکہ اس میں آگے تھا, پاکستان بھی اس میں فرنٹ لائن پہ تھا. آپ جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے, اس پہ کبھی میں بعد میں ویڈیو بناؤں گا. تو 20 سال بعد امریکہ بہادر صاحب خود افغانستان آ گئے 2001 کے اندر تقریباً. تو 20 سال یہ رہے افغانستان کے اندر. انہوں نے بھی ٹکریں لگائی پہاڑوں کے ساتھ. 5,000 ارب ڈالر ان کا نقصان ہوا اور تقریباً 5,000 امریکی فوجی مرے. تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو برطانیہ اور رشیا کے ساتھ ہوا تھا. تو آخر کار 15 اگست 2021 کو امریکہ کو بھی افغانستان سے بھاگنا پڑا. اور یہ جو اسکرین پہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ امریکہ کا آخری فوجی ہے جو افغانستان سے روانہ ہوا تھا. اس فوجی کا نام ہے میجر جنرل کرسٹوفر ڈوناہو. تو یہ تینوں تصویر میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اور یہ لوگوں کے لیے بہت سبق ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ تجربہ ہو گیا برطانیہ کا, لیکن رشیا صاحب آ گئے. یہ 2 سپر پاور کا تجربہ ہو گیا تو امریکہ آ گیا. تو تینوں دنیا کی جو سپر پاور تھی ان تینوں کا برا حال ہوا. آپ مجھے ایک بات بتائیے, جس ملک میں پہاڑ ہوں, آپ کو راستے پتہ نہیں ہے, تو پہاڑوں میں کون جنگ جیتتا ہے؟ افغانستان کا وہ آپ نے برطانیہ کا حال دیکھیں, رشیا کا حال دیکھیں, امریکہ کا حال دیکھیں. اب کوئی چوتھا ملک بھی اگر آئے گا تو اس کے ساتھ بھی یہ حال ہوگا. تو پہاڑوں سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی, وہاں کا میل وقوع بھی دیکھنا چاہیے. تو اس ویڈیو کے اندر یہ جو 3 جو میں نے آپ کو تحقیق بتائی ہیں, ہم سب کے لیے اس میں سبق موجود ہے کہ افراد کے لیے بھی, ملکوں کے لیے بھی, کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, 3 قسم کے ممالک ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو بار بار تجربہ کرتے ہیں, تو جب تک خود تجربہ نہیں کر لیتے اور انہیں سکون نہیں ملتا, اور اس کے بعد وہ سیکھتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو 1-2 بار تجربہ کرتے ہیں, سیکھ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کی سمت درست کر لیتے ہیں. اور جو تیسری قسم کے لوگ ہیں یہ بہت ہی شاندار قسم کے لوگ, یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ہیں سائنسدان. یہ کیا کہ یہ دوسروں کے تجربوں سے سیکھتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. نقصان دوسروں کا ہوتا ہے, ان کے نقصان سے سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ کا اپنا بہت خیال رکھیے گا.